पहले भी कहूँ, देखिए ये जो जेल अरकारान हैं, ये बच्चे हैं, ये हमेशा ताउन भी करते हैं। कोई हीट ऑफ द मोमेंट में बात हो जाती है और उसके में कोई मैं उस पर फ़ख्र नहीं करता। उस हरकत पे मैं और किस्म का आदमी हूँ ना, मैं इन बातों पे यकीन रखता हूँ और ख़ास गालम गलूच जो है मेरा वो शेवा भी नहीं है। लेकिन जब आपको इस हद तक ज़िज कर दिया जाए कि आपको सिर्फ रोका जाए और बाकी कोई तकरीबन 70-80 वकील जा रहे हैं और फिर आपको वहाँ पे अंदर महबूस कर लिया जाए कि जी आपको जाने नहीं देंगे और बाहर नहीं जाने देंगे, तो फिर एनीवेज तो मैंने उनको ये कहा कि देखिए दरख्वास्त है या नहीं है, ये बात अगर कोई ये समझता है, आगे जो सामने हैं या जो पीछे बैठे हुए हैं, अगर वो समझते हैं कि मुझे डिटेन करके ठीक है या मुझे आप ज़बरदस्ती से मुझसे ये कहें कि आप माफ़ी मांगें, तो मैं कभी भी नहीं मांगूंगा। मैं इमरान खान का वफ़ादार वर्कर हूँ, मैं उनका एक अदना सा खादिम हूँ। मैं उनकी हर कही बात पे सदके दिल से यकीन करता हूँ। उनका जो फ़लसफ़ा है, उनकी तहरीक है, मैं उस पर यकीन रखता हूँ और यकीन महकम रखता हूँ। मुझे पता है कि जब मैं बाहर आके मीडिया से बात करता हूँ, उसमें ये जो एक ख़तरनाक डगर है, इसमें मुझे पता है कि क्या क्या ख़तरात हैं, लेकिन वो ख़तरात पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रिए के लिए, इमरान खान के हकीकी आज़ादी के नज़रिए के सामने कुछ भी नहीं। उसके लिए हमारे वर्कर्स ने, हमारे रहनुमाओं ने, हमारी ख़वातीन ने, हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, तो हम तो बिल्कुल ही उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं हैं। हमने तो ज़रा भर भी वो तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं की जो हमारे वर्कर्स ने बर्दाश्त की। रियासती जबर का जिस दलेरी से उन्होंने मुकाबला किया है, मुझे फ़ख्र है अपने कारकुनान के ऊपर। मुझे उन शहीदों पे फ़ख्र है जो कि 26 नवंबर को नहते एक सियासी नारे के लिए आए और अपनी जानें उन्होंने दी। हम 9 मई को में गिरफ़्तार होने वाले नाहक और बेगुनाह वर्कर्स की भी बहुत कदर करते हैं और 8 फरवरी को जो मैंडेट चोरी हुआ आवाम का, हम उसकी भी भरपूर मजम्मत करते रहे हैं, करते रहेंगे और जब तक हमारे में ज़िंदगी में सांस में रमक है, हम उसकी कभी भी ये मैंडेट तस्लीम नहीं करेंगे। हम उन शहदा की फैमिलीज़ पे भी फ़ाखर हैं कि जिस दलेरी से उन्होंने ये मामलात अपने बच्चों की शादी दी और फिर ये कहा हमसे कि दूसरे बच्चे भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इमरान खान के कॉज के लिए वो जाने देंगे। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा किसी सियासी लीडर की कॉज के ऊपर 14 लोगों ने शहादतें दी। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपने फ़ौज के शहदा की तकरीम नहीं करता। मैं जिस इलाके से हूँ, मेरे हर गांव में शहीद हैं, हर घर में गाजी हैं और फ़ौज हमारी है। जैसे इमरान खान कहते हैं ये मुल्क हमारा है, उनके शहदा हमारे बच्चे हैं। मैं ये बात बिल्कुल बांगे दोहल कहना चाहता हूँ कि हाँ, इमरान खान के जो ख़त के मंदरजात हैं वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है, उन पे गौर करना ज़रूरी है। उन मंदरजात में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कोई तज़हीक फील करे या ये कहे कि वो चार्जशीट है। वो चार्जशीट नहीं है, वो तलख़ हक़ाइक़ हैं। हक़ाइक़ इतने तलख़ हैं कि अल्फाज उनकी तलख़ी को कम नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे हैं या कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो मुल्क में अदम इस्तेहकाम से बेनिफिशरी हैं। वो चाहती हैं कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम रहे, मुआशी जमूद रहे, लेकिन उनका इक़्तिदार चलता रहे। अवाम के मुफाद का उनको कोई ख्याल नहीं है। ना वो अवाम के वोटों से बने हैं, ना ही उनके वोटों का कोई भार है उनको। वो जिस रास्ते से आए हैं वो उसी रास्ते पे चलना चाहते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत को वापस किया जाए। पाकिस्तान में आइन मुअत्तल है, बुनियादी शहरी हकूक़ मुअत्तल हैं, उनको बहाल किया जाए। पाकिस्तान में मीडिया को आज़ाद किया जाए ताकि सवाल हो। पाकिस्तान में अदलिया को आज़ाद किया जाए।
پاکستان میں سوشل میڈیا انٹرنیٹ کو بحال کیا جائے تاکہ آئی ٹی انڈسٹری جو ہے اور پاکستان کی معیشت آگے چلی جائے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے سیاسی کاموں کی بجائے اپنے اصل کام کی طرف لوٹیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز دہشت گردی پہ قابو پانے کے لیے فوکس کریں. کے پی اور بلوچستان میں دہشت گردی کا مسئلہ بہت سنگین ہو گیا ہے اور یہ مسئلہ صرف ایک پارٹی کا ایک شخصیت کا نہیں ہے. یہ مسئلہ پاکستان کو درپیش ہے. معاشی جمود پاکستان کا مسئلہ ہے. عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے. پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے. صرف یہ عوام کا مسئلہ ہے. پاکستان میں انٹرنیٹ ایکسس کو جس طرح سے روکا گیا ہے یہ صرف ہماری پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. تنقید عوام میں جمہور میں ہوتی ہے. ہم ریاست کے شہری ہیں. ہم کسی سلطنت کے سبجیکٹس نہیں ہیں. ہم محکوم نہیں ہیں. ہم رایا نہیں ہیں. ہم آزاد شہری ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ ملک ہمارے سیاسی حقوق کی ضمانت کے طور پہ اور ہمارے بنیادی حقوق کی ضمانت کے طور پہ بنایا، جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا. فلسطین کے ساتھ ہماری جو سٹینڈنگ ہے وہ جو قائد اعظم کے ہیومن رائٹس کے ساتھ کھڑا ہونے کی جو کمٹمنٹ تھی اس کے ساتھ ہے. پاکستان میں یہ مسائل ہیں، ان سے آنکھیں چرانے سے کام نہیں بنے گا جی. اس پہ غور کرنا ہوگا، اس پہ مل کے آگے بڑھنا ہوگا اور سب کو اپنی ناک سے اپنی انا سے اوپر بڑھ کے پاکستان کے لیے کام کرنا ہوگا. اگر کہ پاکستان کی بات کرنا جرم ہے، پاکستان کے آئین کو بحال کرنا جرم ہے، جمہوریت کی بحالی کے لیے بات کرنا جرم ہے، تو جناب ہم وہ جرم بار بار کرتے رہیں گے. ہم اس سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. عمران خان کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے. آپ نے اسے جیل میں ڈیٹین کیا ہے، لیکن وہ لوگوں کے دلوں میں نظریہ بن کے خواب بن کے دھڑک رہا ہے. خواب آنکھوں سے دماغ سے نکالے نہیں جاتے. آپ عمران خان کا بیان نہیں چلنے دیتے. آپ میڈیا پہ اس کی کوئی فلم نہیں چلنے دیتے، کوئی آواز نہیں آنے دیتے. آپ ان کی پارٹی سے اس طرح خوفزدہ ہیں کہ 8 فروری جو کہ کل ہے، آج سے آپ نے پکڑ دھکڑ شروع کر دی. پرسوں سے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مار رہے ہیں، ورکرز کو اٹھا رہے ہیں. وہ آپ کے شہری ہیں، وہ پاکستان کے شہری ہیں اور وہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جائے، ان کا عزت کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے. عدالتوں میں ججوں کی نوکریوں پر لگنے والی لوٹ سیل اور منڈیاں پاکستان کے مفاد میں نہیں ہیں. پاکستان میں نظام عدل کا تہس نہس ہونا ہمارے لیے اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ایک تباہ کن بات ہے. وہ ملک، وہ ریاست کبھی بھی نہیں چل سکتے جس میں نظام عدل نہ ہو، جس میں عدالتیں فری نہ ہوں. ہم بادشاہت کے دور میں نہیں رہتے ہیں، نہ ہی ہم کسی کو بادشاہ تسلیم کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی ادارہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی شخصیت ہو. ہم آئین اور جمہور کے خواب دیکھنے والے ہیں. ہم جمہوریت کی سپورٹ چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آئین ملک میں جو بھی معاملات کرنے ہیں اس ریاست آئین کے مطابق کریں. ہم اپنے ورکرز کے لیے، اپنے رہنماؤں کے لیے آئین کے تحت حاصل فیئر ٹرائل کا رائٹ چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز یعنی پولیس، ایف آئی اے اور دوسرے ادارے، پروسیکیوشن ایجنسیز اور لوور کورٹس کے اوپر جو دباؤ ہے اس کو ختم کریں تاکہ ملک کے شہری ملک کے قوانین کے مطابق ٹریٹ ہو سکیں. ہم کسی قسم کی رعایت نہیں چاہتے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم 9 مئی میں شامل نہیں ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اوپر یہ الزام تھوپا گیا ہے. یہ سیاسی پک اینڈ چوز ہے. جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا، آپ نے ان کے نام چلانے میں ہوتے ہوئے بھی ان کو اب تک طلب نہیں کیا. لیکن جو لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں ان پہ 40، 45 مقدمے جو ہیں چل رہے ہیں، جو عمران خان کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے، ان کو آپ نے کیا. آپ نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا. ریاست ماں کے جیسی نہیں ہے. معذرت کے ساتھ ریاست کا رویہ شہریوں کے ساتھ
وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. ہم یہ آپ کو یاد دلاتے رہیں گے، اور جب تک ہمارے سانس میں سانس ہے ہم یہ یاد دلاتے رہیں گے. اڈیالہ میں یہ میرا آخری دن نہیں ہے. میں کل بھی اڈیالہ میں آتا تھا عمران خان کے کیسز کی پیروی کے لیے، اور عمران خان کا پیغام باہر آ کے آپ کو دیتا رہتا تھا. میں آئندہ بھی آؤں گا اور دوں گا. اس سے مجھے کوئی شخص روک نہیں سکتا، کوئی قوت روک نہیں سکتی. یہ میرا حق ہے، یہ میرا استحقاق ہے. یا تو آپ ان کی رپورٹنگ سے پابندی اٹھائیں تاکہ ان کے ڈائریکٹ لفظ لوگوں تک پہنچیں. میڈیا پہ پابندی، اوپن کورٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ جیل ٹرائل ختم کریں، اوپن کورٹ میں عمران خان صاحب کو پیش کیا جائے تاکہ وہاں پہ جو بھی کہیں لوگ رپورٹ کر سکیں. فیک نیوز کا خاتمہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ لوگوں کو ایکسیس دیں گے، میڈیا کو ایکسیس دیں گے تاکہ وہ صحیح چیز آپ کے سامنے پیش کریں. فیک نیوز کو بندے پکڑنے سے، بندے اٹھانے سے اور سیاسی مقدمات کا نشانہ بنانے سے ختم نہیں ہوگی. آپ ایک ہی پالیسی لاٹھی سے ہانک رہے ہیں. یہ لاٹھی سے بھیڑ بکریاں ہانکتی ہیں، انسان نہیں ہانکتے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ آپ نے 2.5 سال ملک میں ریاستی جبر کیا. ایک رین آف ٹیرر جو ہے وہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے ورکرز کے اوپر آپ نے جاری کیا، لیکن اس کے باوجود آج بھی ایک فری اینڈ فیئر الیکشن آپ نہیں جیت سکتے. لوگوں کے دلوں میں کدورت ہے، لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت باقی نہیں رہی. اور اگر یہ ایسے اقدامات جاری رہے تو یہ معاملات مزید ہوں گے. ہماری آپ سے گزارش ہے کہ حقائق کا ادراک کیجیے. حقائق خوفناک ہیں، حقائق ویسے نہیں ہیں جیسے آپ کو پیش کیے جا رہے ہیں. ہمارے جیسے کئی چھوٹے چھوٹے لوگ آئیں گے، بولیں گے اور تاریخ کے راہوں میں شہید ہو جائیں گے، مرے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے، لیکن اس سے حقائق نہیں بدلیں گے. حقائق کو دیکھیے، پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے کام کیجیے. اپنی اناؤں سے، اپنے ذات سے، اپنے قد سے اوپر اٹھ کے فیصلے کیجیے. یہ وقت اس بات کا متقاضی ہے.